السلام علیکم پیارے بچوں. امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور دل لگا کر پڑھائی کر رہے ہیں. روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے سامنے نیا سبق لے کے ٹیچر موجود ہے. آج مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ لوگ اب جب کہ تھوڑا سا ہمیں لاک ڈاؤن میں راحت دے دی گئی ہے، پارک پہ جاتے ہوں گے، گارڈن میں جاتے ہوں گے، یا پھر آپ کے گھر کے آس پاس کھیل کا میدان ہوگا وہاں جاتے ہوں گے. کیا آپ نے وہاں پہ پیڑ پودے پھول پتیاں دیکھی ہیں؟ اچھا، تو آپ لوگ جب گارڈن میں جاتے ہیں یا باغ میں جاتے ہیں یا پارک اس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو پھول ہوتے ہیں، جو درخت کے پتے ہوتے ہیں، کیا آپ لوگوں نوچتے ہیں، توڑتے ہیں؟ نہیں توڑنا چاہیے. ہمیں اپنے آس پاس جو خوبصورت ماحول ہے، جو ہریالی ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اس پر بالکل دھیان رکھنا چاہیے کہ اسے ہم خراب نہیں کریں. اب دیکھو تصویر آپ کے سامنے ایک ہے جس میں کوئی نظر آ رہا ہے. کون نظر آ رہا ہے؟ ہاں، نظر آ رہا ہے. جو اس کا نام تو آپ کو پتا ہے، بتاؤ کون ہے وہ؟ اوکے، بٹر فلائی. تو یہ بٹر فلائی آپ کو پارک میں ہی نظر آئے گی نا، جہاں تھوڑے سے پھول ہوں گے، جہاں تھوڑے پتے ہوں گے، جہاں ہریالی ہوگی، ہے نا. تو جب ایسی بٹر فلائی آپ کو دکھائی دیتی ہے تو بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایسے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور پھر اس سے کھلونا بنا لیتے ہیں بیچاری بٹر فلائی. تو بٹر فلائی کو ہم کھلونا نہیں بنانا ہے، اس کو جینے دینا ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے، یہ کر کیا رہی ہے؟ یہ جو ہے بٹر فلائی، اسے ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ ہاں، تتلی کہیں. تتلی جو ہے وہ کہاں بیٹھی ہے؟ اچھا، پھول پہ بیٹھی ہے. پھول کا رنگ کون سا ہے؟ اچھا پیلا ہے. اوکے. اور لال بھی ہے. اور پتے ہرے. کتنا اچھا لگ رہا ہے نا. پھول لال ہیں، پیلے ہیں، پتے ہرے ہیں. اللہ اسی طرح ہمارے آس پاس ہریالی اور ساری چیزوں کو خوشباش رکھے. یہ بھی ایک تتلی ہے. یہ بھی تتلیاں ہیں. اور اتنی ساری تتلیوں کے بارے میں اگر ٹیچر بتا رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آج ٹیچر آپ کو کیا پڑھانے والے؟ تتلی کے بارے میں ہی پڑھانے والے. اوکے. تو آج ہم ایک سبق ایسا پڑھیں گے جس میں ہمیں تتلی کو ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کی اردو کی نئی کلاس، جس میں جماعت اول کے تمام بچے اپنی درسی کتاب سے پیاری تتلی اس عنوان پر کچھ نئی معلومات حاصل کریں گے. آج کی تاریخ 22 جنوری 2021. تو پیاری تتلی، ہماری نظم کا عنوان ہے پیاری تتلی. ٹھیک ہے؟ اب پیاری تتلی کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سبق میں کس چیز سے آپ کو متعارف کرایا گیا ہے وہ میں آپ کو بہت آسانی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی اور آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. اگر آپ درسی کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوں گے تو آپ کو بے شک یہ نظم جو ہے وہ نظر آئی ہوگی. ہم اپنی نظم کا عنوان دیکھ لیتے ہیں. ہماری نظم کا عنوان ہے
پیاری تتلی، پیاری تتلی. آپ لوگوں کی خاطر میں اسے پورا پڑھ رہی ہوں، لیکن اس نظم کو آپ کو زبانی یاد کرنا ہے، یہ آپ کا کام رہے گا. تتلی پیاری پیاری ہے، تتلی پیاری پیاری ہے، اڑتی کیاری کیاری ہے، صورت اس کی نیاری ہے، لگتی کتنی پیاری ہے. پھول کے جیسے ہے تتلی، رس کی پیاسی ہے تتلی، پھول سے یہ رس پاتی ہے، اپنی پیاس بجھاتی ہے. یہ سارے لفظ جو ہے میں نے آپ کے لیے بہت آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ آپ ہر لفظ کو اچھی طرح سے یاد رکھیں اور اسے اسی طریقے سے پڑھیں. تتلی پیاری پیاری ہے، اڑتی کیاری کیاری ہے، تتلی پیاری پیاری ہے، اڑتی کیاری کیاری ہے، صورت اس کی نیاری ہے، لگتی کتنی پیاری ہے. پھول کے جیسی ہے تتلی، رس کی پیاسی ہے تتلی، پھول سے یہ رس پاتی ہے، اپنی پیاس بجھاتی ہے. تتلی پیاری پیاری ہے، اڑتی کیاری کیاری ہے. یہاں تک تو ہو گئی ہماری نظم. اب بڑھتے ہیں اس بات کی جانب جو آج ہمیں سیکھنا ہے. تو اب یہاں دیکھیے کیا لکھا ہے. پیاری، شاباش. پیاری جو لکھا گیا ہے اس میں آپ غور کریں گے تو آپ کو دو الگ الگ رنگ دکھائی دے رہے ہیں. ہاں، آپ کو دو الگ الگ رنگ دکھائی دے رہے ہیں. یہاں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ پیاری. یہاں بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے نا کہ لفظ کو دو الگ رنگوں سے لکھا گیا ہے. شاباش، اسی کو ذہن میں رکھیے. اب یہاں پر کیا لکھا ہے بچوں؟ نیاری. ہاں، اسے بھی دیکھیے اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ کون کون سے حروف الگ رنگ سے لکھے گئے ہیں. اگلا، پیاسی. شاباش، پیاسی. اور یہ آخری لفظ پیاس. شاباش، بہت اچھی بہت اچھی. آپ لوگ کوشش کرتے ہیں اور لفظ پڑھتے ہیں، اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. یہاں ہے پیاری، یہاں ہے کیاری، یہاں ہے نیاری، یہ ہے پیاسی اور یہ ہے پیاس. ٹھیک ہے، دیکھ لیا، یاد رکھ لیا، غور کر لیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ان لفظوں کا جادو کیا کہتا ہے، دو رنگوں میں کیا راز ہے. اب اس کو ہم جانیں گے. دیکھو، اب ہم نے جو الفاظ پڑھے اسی طرح سے یہاں مزید الفاظ ہیں. اب چلو ان حروف کو پڑھو، جلدی 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 پڑھو. ہاں، پے یہ الف رے یہ. شاباش. کاف یہ الف رے یہ. شاباش. نون یہ الف رے یہ. شاباش. پے یہ الف لام یہ. پے یہ الف سی. سب پڑھیں. اب اس میں ہم غور کریں گے تو ہمیں کوئی چیز ایسی ہوگی جو تمام حروف میں ہمیں بالکل نظر آئے گی کہ وہ پانچوں حروف میں ہے اور اس کی جگہ بھی متعین ہے، وہ اپنی جگہ سے بھی نہیں ہٹ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ شاباش، یہ الف یا یہ ہے نا. تو اب اس بات کو اگر آپ نے غور سے دیکھ لیا اور سمجھ لیا تو بہت آسانی سے آپ آگے کی بات سمجھ جائیں گے. ہم جو آج الفاظ پڑھ رہے ہیں ان میں یہ بات ہے کہ یا الف یا ہمیں ان پانچوں میں نظر آیا. اب اس میں کیا راز ہے کہ یہ ایک نشان جو ہے وہ آپ کو درسی کتاب میں دکھا ہوگا. یہ اس طرح کا، یہ اس
طرح کا, یہ اس طرح سے اور یہ اس طرح سے. تو یہاں پر جہاں یہ نشان لگتا ہے تو یا سے پہلے والا حرف اس میں جڑ کر پڑھا جاتا ہے. جیسے پ یا پیا, اس میں الف ہے تو پیا, ک پھر ی اور آ کیا, ن ی یا نیا. تو ہم اس نشان کو جب بھی دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تینوں حروف ایک ساتھ پڑھے جائیں گے, یعنی ی ہے اس کے پہلے کا حرف اور اس کے بعد. تو آج آپ لوگ صرف اس بات کو یاد رکھیں کہ جب اس طرح کا نشان لفظ پر ہوتا ہے وہاں جو یا ہوتی ہے اسے یا مادولہ کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم اگلی جماعتوں میں پڑھیں گے بعد میں, لیکن ابھی آپ کو صرف یہ یاد رکھنا. دیکھیے پیاری, پیاس اور کیاری. اب جو ٹیچر نے آپ کو کلر پین سے نشان لگا کر بتایا تھا وہ آپ کو ان تمام الفاظ پر نظر آ رہا ہے. دیکھیے ان لفظوں کو ہم پڑھتے ہیں پھر سے. اچھا آپ لوگ پڑھیں گے, پڑھیے. پیاس, شاباش. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ہے گاو, یا الف یا اور نون. تو یہ بن جائے گا گ یا یہ ملا کر پڑھا جائے گا گیا اور ن گیان. اسی طرح دھ پھر یا دھیا اور ن دھیان. سے یہاں پر یہ لفظ جو ہے میں آپ کو وائٹ بورڈ پر جب لکھوں گی نا تب یہ اس کی پورے حروف الگ کر کے آپ کو بتاؤں گی اور آپ کو اچھے سے سمجھا دوں گی. یہ ہے پ یا پیا اور لام ہے لا, پیالہ. اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ شاباش, نیارا. اب آپ اس نشان کو دیکھیے اور اسے ذہن میں رکھیے ہاں, کہ جب یہ نشان ہوگا تو یہ تینوں حروف اکٹھے پڑھے جائیں گے. پیاس, گیان, دھیان, پیالہ, نیارا. پیا, گیا, دھیا, پیا, نیا, ہے نا. اور اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کی آواز ملا کر ہم لفظ پڑھتے چلے گئے. بہت آسانی سے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. یہاں آپ کے سبق میں موجود سارے لفظ بار بار آپ کے سامنے اس لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ انہیں پڑھنا سیکھ جائیں. یہ آپ کی درسی کتاب میں یہ تمام لفظ جو ہے سبق کے نیچے ہے. لفظوں کو پڑھو اور لکھو. تو آپ ان لفظوں کو اپنی بیاض میں لکھیے اور لکھتے وقت کیا کریں گے؟ لکھتے وقت پڑھتے جائیں گے. جیسے کہ پیارے, نیارے, پیاسا, کیاری, کیا, دھیان, کیوں. دیکھو یہاں پہ کاف ہے اور یہاں پہ یہ ہے اور یہاں پہ واو ہے. ہم ابھی تک جتنے ہم اب تک جتنے لفظ پڑھے ہیں ان میں ہم نے دیکھا یا کے بعد الف ہی تھا, لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ الف ہی ہوگا. یہاں کاف ہے, یہاں یا ہے اور پھر واو ہے. تو یہ بھی ہو گیا کیوں اور نون غنہ تو کیوں. ٹھیک ہے, سمجھے آپ؟ تو جب یہ نشان ہم دیکھیں تو یہ نشان ہے یا مادولہ کا اور اس کو اسی طرح پڑھنا ہے ملا کر جھٹ سے. یہ لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ نور. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پھول. اور یہ ہاں. ٹھیک ہے, ان لفظوں کو آپ گھر پر سبق کے بعد پڑھنا اور اپنی بیاض میں لکھنا. ٹھیک ہے. آج ہم ایک نئی مشق بھی کریں گے کہ حروف کو ملا کر لفظ بناؤ. حروف کو ملا کر لفظ بناؤ. آپ کی اسکرین پر آپ کو جو حروف نظر آئے ان کو جوڑ کر تو آپ پڑھ لیتے ہیں. جلدی جلدی پڑھو. شاباش. ہاں
अब देखते हैं मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। अगर मैंने गलत लिखा है तो आप लोग मुझे बताएंगे कि मिस आपने शायद यहाँ गलती कर दी। ये ठीक लिखा है, करेक्ट है स्पेलिंग, इसका इमला सही है। देखो हम लोग जो स्पेलिंग कहते हैं ना इंग्लिश में, उसके लिए हमारे पास उर्दू में लफ्ज है इमला। हाँ, तो जब हम उर्दू की बात करेंगे तो आप यही कहेंगे कि हाँ मिस इसका इमला सही है, या हाँ मिस आपने जो लिखा है उसका इमला शायद गलत है ना। और जब हम इंग्लिश में लिखेंगे या इंग्लिश का पीरियड होगा तो हम कहेंगे स्पेलिंग्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ते जाएंगे और ऐसे ही बातों को अपनी बात में शामिल करते जाएंगे तो हमारी जुबान जो है वो अच्छी हो जाएगी। अब देखते हैं और कोई लफ्ज है। हाँ है, देखो आ रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हू बहू है, जैसे यहाँ प्यारे था वैसे यहाँ पे क्या है। क्या है? वाह, न्यारे। प्यारे और न्यारे, हुरूफ अलग थे, फिर हुरूफ को हमने मिलाकर लफ्ज बनाया। अब सबक में कुछ ऐसे भी अल्फाज थे जो हम आवाज या हम वजन थे। पिछले सबक में भी मैंने आप लोगों को सबक से ऐसे अल्फाज चुनकर बताए थे, आपको स्लाइड पर भी बताया था, फिर आपको होमवर्क भी दिया था कि अगर मुझसे कोई छूट गया होगा तो वो आप तलाश कीजिए, और कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पर भेजे भी थे अल्फाज लिखकर। तो आज भी मैंने सोचा कि चलो हम सबक में से ढूंढते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा मिले नहीं तो मैं थोड़े से ही लेकर आई। जो मैंने नहीं किया ना वो अब आप लोग कर लेना, ठीक है। हम वजन अल्फाज, देखो क्या लिखा है टीचर ने, पढ़ लिया? शाबाश। प्यारी और क्यारी, प्यारी और क्यारी, ठीक है। और है? अच्छा अच्छा, और भी एक है, ठीक है देखते हैं क्या है। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। शाबाश। ज्ञान, और ज्ञान का हम वजन लफ्ज हमको सबक में मिला ध्यान, है ना। तस्वीर बनाकर रंग भरिए। अभी तक हम आपको लिखने का ही होमवर्क देते रहते हैं, तो आज हमने सोचा कि चलो थोड़ा बच्चों को दूसरा मुख्तलिफ घर काम देते हैं, लेकिन फिर भी टीचर जो है वो आपके लिए लिखने का काम भी लेकर आए। हम्म, तस्वीर बनाकर रंग भी भरना है और लफ्ज भी मुकम्मल करना है, ये आपके दो घर काम है। तो अभी आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है और फिर उसी को देखकर अपनी बयाज में मुकम्मल करना है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं तस्वीर किस बात की दी गई है, कौन सी तस्वीर आई है। ओ हो, अब ये दोनों जो तस्वीर हैं, एक तस्वीर जो है वो तितलियों की है और एक तस्वीर में फूल है। तो फूलों की तस्वीर और तितलियों की तस्वीर ये आपको अलामती दी गई है, मिसाल के तौर पर दी गई है। आप अपने पसंद के मुताबिक कोई भी फूल बनाएं, आप अपनी पसंद के मुताबिक कैसी भी रंग बिरंगी तितली बनाएं या फूल पर बैठी हुई तितली बनाएं, जो आपकी मर्जी हो, जो आपको पसंद हो वो आप बनाएं। ये सिर्फ टीचर ने आपको अलामती तौर पर दिया है कि भाई तितली बनानी है और फूल बनाना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ना भी लें तो कोई मसला नहीं। अब आगे जो सबक के होमवर्क का जो हिस्सा है, खाली जगह में हुर्फ लिख कर लफ्ज मुकम्मल करें। उसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो होमवर्क करने में आपको आसानी। एक लफ्ज आ गया गुलाबी बॉक्स में, एक नीले बॉक्स में, एक पीले बॉक्स में और एक हरे बॉक्स में। ये जो चार अल्फाज हैं, इनके दरमियान के कुछ लफ्ज टीचर लिखना भूल गए हैं और अब वो आपसे कह रहे हैं कि भाई मेरी मदद करो,
اس میں کون سا حرف آئے گا تب جا کر یہ لفظ پورا ہوگا. تو میرے پیارے پیارے بچے میری مدد کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ میں شاید آپ بھول گئے, یہاں یہ حرف لکھیں گے تو لفظ پورا ہو جائے گا. آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ میں نے کون کون سے حرف نہیں لکھے. اور اگر آپ چاہیں نا تو اس طرح سے ڈرائنگ کر کے بھی بتا سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے 4 الگ الگ رنگ بتائے ہیں نا, تو آپ بھی اپنی کاپی میں اپنی بیاض میں باکس بنائیں, اس میں پہلے حرف لکھ لیں پینسل سے, پھر اس کو ہلکے ہلکے رنگ بھر دیں تو کتنا خوشنما لگے گا. آج تو ہمارا سبق رنگ برنگی تتلی کا ہی ہے نا, تو سب رنگ برنگا کریں گے. آج ہوم ورک بھی رنگ برنگا ہوگا. تو آپ اس کو لکھیں گے اور اس کی خالی جگہ میں صحیح حرف لکھ کر کوئی بامانی لفظ بن جائے گا, اور پھر اس میں رنگ بھی بھر دینا اور پھر مجھے بھیج دینا کہ دیکھیے مس آپ یہ حرف بھول گئے تھے, یہ حرف بھول گئے تھے, یہ حرف بھول گئے تھے اور یہ حرف بھول گئے تھے. ہم نے چاروں لفظ میں صحیح صحیح حرف لکھ دیا اور اب یہ لفظ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں. سب نے امید ہے کہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا. اب ہم آگے بڑھیں گے اور اپنا گوگل فارم جو ہے وہ حل کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو وائٹ بورڈ پر ایک لفظ جسے مجھے بتانے کی بڑی ضرورت سمجھ رہی ہوں, میں وہ آپ کے سامنے لکھنا چاہتی ہوں. تو اس لفظ کے لیے یہاں پر دیکھیے, یہ ہے پیارے بچوں. یہ جو سارے لفظ سارے حرف ہیں, یہ سارے حرف جو ہیں یہ آپ جانتے ہیں. اس میں یہ نقطہ میں نے خوبصورت نہیں لگ رہا تھا اس نے مٹا دیا. ہاں اب صحیح لگا ہے نقطہ. یہ جو ہے لکھا ہوا ہے پیالہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ پیالہ. تو اب ہم اسے ذرا دیکھتے ہیں. یہ جو 3 ہیں اور یہ جو 2 ہیں, ان کے جوڑ ہے نا, ان کے جوڑ تو ہم بہت آسانی سے لکھ لیں گے. یہ ہے پے اور یہ لکھ لیا. یہ تو آپ نے دیکھ لیا یہاں کتاب میں نظم میں بھی. اور اب لام ہے لا, تو جو ہاں جو ہے جو ہے اس کا شوشہ اس طرح سے بنتا ہے پیالہ. پیالہ. اب آپ کو ایک اور بھی چیز بتا دیتی ہوں. تو یہ ہم لکھیں گے تو ٹھیک ہے. تو جب آخر میں ہے ہو, حرف کے آخر میں ہے ہو, تو اس کی شکل اس طرح سے, اب جیسے ہم لوگ مد بناتے ہیں نا, ابھی آپ اسی کو اسی طریقے سے یاد رکھیے. یہ مد کی شکل میں آخر میں لکھی جائے گی, ورنہ ہم جب ہے الف میں ملاتے ہیں تو اس میں نیچے ایک الگ سے نشان بناتے ہیں, ہے نا. لیکن یہاں جب وہ آخر میں آئے گا تو وہ اس طریقے سے آئے گا. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ پیالہ میں ہم جب چلتا نہیں ہے,
प्याला, तो ये जो आखिर में है हिस्सा ये है, ठीक है। तो अब ये याद रहेगा। तो अब चलते हैं गूगल फॉर्म की जानिब, और मैं सर से गुजारिश करूंगी कि आप जो है वो लिंक बच्चों के लिए दे दें। दे दिए। जज़ाकल्लाह सर। हमारे आज के सवालनामे में आज के सबक से ही मरबूत चंद सवालात हैं, बड़े आसान से हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और मेरे तजुर्बे के हिसाब से तो ये है कि यहाँ हम फॉर्म पूरा भर भी नहीं पाएंगे और आप लोग खटाखट अपने जवाबात और अपने स्कोर भेजना शुरू कर देंगे। ये जो है आज सबक प्यारी तितली 22 जनवरी सवालनामा, यहाँ आप अपना नाम लिखें और फिर आप अपना स्कूल का नाम लिखें, और फिर हम डिस्ट्रिक्ट पर आए, और ये मेरा स्कूल मुंबई सबर्बन में, तो उसको मैंने क्लिक किया और फिर हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच गए। नेक्स्ट पेज पर हमारे सवालात मौजूद हैं। पहला सवाल है तस्वीर का नाम बताओ, और तस्वीर देखकर आप उसके नाम के लिए जब ऑप्शन पर जाएंगे आपको 2 नाम नजर आएंगे, और मैं अब वो पढ़ूंगी नहीं, वो आप अपने हिज्जे से पढ़कर अपने आप सोच लीजिए सही जवाब क्या है और उसे क्लिक कर दीजिए। फिर अगला सवाल है, आज हमने जो नज्म पढ़ी उसका नाम बताइए। तो उसका नाम जो है लिखा हुआ है और उसके साथ कोई और भी नज्म का नाम लिखा हुआ है, तो आप अपनी याददाश्त से सही जवाब पर क्लिक कीजिए और खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए कि वो लिखा हुआ नाम कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सवाल नंबर 3 यही है कि तस्वीर का नाम बताइए। इस तस्वीर को आपको पहचानना है। ये तस्वीर पहचान लेने के बाद दोनों ऑप्शन जो दिए गए हैं उससे आपको जवाब उम्मीद है कि मिल गया है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सवाल नंबर 4 है, हम वजन लफ्ज पहचानो, और वो लफ्ज है जो आपको दिया गया है क्यारी। अब क्यारी से हम वजन लफ्ज कौन सा मेल खाता है, नीचे दिए हुए दोनों लफ्जों में से वो आपको चुनना है और उस पर क्लिक करना है। हम वजन लफ्ज पहचानो, और वो लफ्ज है क्यारी। क्यारी का हम वजन लफ्ज नीचे के दोनों ऑप्शंस में जो भी होगा उसको क्लिक करें। आखिरी सवाल, नीचे दिए गए जो हरूफ हैं 4 हुर्फी लफ्ज पहचानो, और दोनों में से जो आपको ऐसा लगता है कि 4 हुर्फी है उस पर क्लिक कीजिए और सबमिट का बटन जो है वो आप दबाएं तो आपका पर्चा सबमिट हो जाएगा। और अब तक तो शायद आपको स्कोर्स भी पता चल गए होंगे। तो उम्मीद है कि आज का सबक आपकी समझ में आया होगा, और या और अलीफ फिर उसके पहले वाले हुर्फ से मिलाकर हमने पढ़ा, और ये याए मादूला थी। तो इस बात को आप जहन में रखेंगे, उस निशान को भी जहन में रखेंगे जो याए मादूला पर लगाया जाता है, और उसे या को अपने पहले वाले हुर्फ से जोड़कर पढ़ा जाता है, ये याद रखेंगे। आप नज्म याद करेंगे, आप स्क्रीनशॉट जो लेकर रखे हैं वो लफ्ज पूरे करेंगे, और तस्वीर भी बनाएंगे और रंग भी भरेंगे। और अगर आपसे कोई चीज छूट जाती है या याद नहीं है कि भाई क्या क्या था, तो आप क्या करेंगे कि दोबारा इस सबक का इयादा करने के लिए चैनल पर जाकर इस सबक को दोबारा देखेंगे, और फिर आपके सारे होमवर्क्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे, कोई भी चीज छूटेगी। तो आपको इसी दुआ के साथ रुखसत करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें, लिखें और काबिल बने। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद आपकी रियाजी की टीचर आपको सबक पढ़ाएंगे और आप
اس سبق میں بھی اسی طریقے سے جواب دیجیے گا جس طرح سے ابھی دے رہے. چلیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.